الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولم يروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا خلقنا، کہ بے شک ہم نے پیدا کیے، لہم ان کے لیے، مما ان چیزوں میں سے جنہیں عملت بنایا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن بہت سے چوپائے، فہم پس وہ لہا ان کے مالکون مالک ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا اور ہم نے تابع کر دیا انہیں، لہم ان کے لیے، فَمِنْهَا پس ان میں سے کچھ، رکوبہم ان کی سواری ہیں، وَمِنْهَا اور ان میں سے بعض کو، یأکلون وہ کھاتے ہیں، وَلَہُمْ اور ان کے لیے، فیہا ان میں، منافع کئی فائدے، ومشارب اور پینے کی چیزیں ہیں، افلا یشکرون تو کیا وہ شکر نہیں کرتے، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، آلہۃً کئی معبود، لعلہم ینصرون تاکہ ان کی مدد کی جائے، لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے، نصرہم ان کی مدد کی، وہم اور یہ، لہم ان کے، جندن لشکر ہیں، محضرون جو حاضر کیے ہوئے ہیں، فلا یحزنک پس غم میں نہ ڈالے آپ کو، قولہم ان کی بات، انا بے شک ہم، نعلم جانتے ہیں، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر مشرکین کو اپنی بعض نعمتوں کے بارے میں یاد دہانی کروائی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی نعمتیں کر رکھی ہیں۔ فرمایا کہ کیا یہ مشرک لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے لیے اونٹوں میں سے، گائے اور بھیڑ بکریوں میں سے کتنے چوپائے ہم نے ان کے لیے پیدا کیے، اور پھر وہ اس کے اندر اس طرح تصرف کرتے ہیں جس طرح مالک اپنی ملکیت کے اندر تصرف کرتا ہے، اور ہم نے کیا ان کے لیے ان جانوروں کو تابع نہیں کر دیا کہ وہ ان کو سوار ہونے سے روکتے نہیں ہیں، وہ اگر اس کو ذبح کرنا چاہیں کھانے کے لیے تو وہ ذبح ہونے سے وہ رکتے نہیں ہیں، ان سے لڑائی کرتے ہوں، مارتے ہوں، نہیں، وہ ان کے تابع ہم نے کر دیا، اور پھر اسی طرح ہم نے ان کے لیے اور بھی منافع ان کے اندر فوائد رکھے ہیں، اور وہ فوائد کیا ہیں کہ ان کی کھال استعمال میں آتی ہے، چربی استعمال میں آتی ہے، ان کی سینگیں استعمال میں آتی ہیں، ان کے بال، ان کی آنتیں، سب کچھ استعمال میں آتا ہے، ان سے بہت ساری چیزیں تم بناتے ہو، ان کی گوبر کی کھاد بناتے ہو، ان کی خرید و فروخت کے ساتھ زندگی کی اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہو، پھر جانوروں کے ذریعے سے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے بہت ساری چیزیں عطا کی، دودھ ہیں، پھر دودھ سے بننے والی جو چیزیں، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین فرماتی ہیں یہ جو نعمتیں ہم نے کی تم پر، کیا تم اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرو گے؟ بلکہ تم نے شکر ادا نہیں کیا، اس کے مد مقابل تم نے انکار کیا، تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو تم نے ترک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے مد مقابل تم نے الہ بنا لیے جو جھوٹے معبود تھے، اس امید سے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، حالانکہ وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے، بلکہ تم اپنے معبودان باطلہ کی مدد کرتے ہو۔
ٹھیک ہے، مزید تفسیر آگے بیان کروں گا۔ پھر آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو یہ جو کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ دیوانہ ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، تو اس طرح کی باتیں یہ آپ کو غمگین نہ کرے ان کا کہنا، اور آپ کی شان کے اندر جو وہ تنقیص کرتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں، اس کے اندر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے غم زدہ نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی سری اور علانیہ ہر معاملے کو جانتے ہیں، اور ہم ان کے اوپر ان کو جزا بھی دیں گے، بدلہ بھی دیں گے، کہیں پر بھی ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو جب ہم نے ان کی پکڑ کرنی ہے تو پھر آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے حساب لینا ہے، بدلہ لینا ہے، تو پھر آپ اس معاملے کو اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیجیے۔ اب آتی ہے ان آیات سے جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، پہلے وہ سمجھتے ہیں، پھر ان آیات کی ہم نے تفسیر مزید تھوڑی تفصیل کے ساتھ سمجھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو افلا یشکرون جملہ کہا، اس سے یہ بات واجب ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اوپر نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا انسان کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ یاد رکھیے یا تو کسی محرم کام جو حرام کام ہوتا ہے اس کے ارتکاب کے اوپر ہوتی ہے، یا پھر بندہ کسی کام کو جو واجب ہو اس کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے، سزا ملتی ہے۔ تو یعنی یا تو یہ کام حرام ہے یا یہ واجب تھا، تم نے چھوڑ دیا، حرام کام کا ارتکاب کیا، اس لیے تمہیں سزا ملے گی۔ اور انعام کرنے والے ذات کا جو شکر ادا کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح کہ شریعت اسلامیہ نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپس کے معاملات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہاری طرف کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تمہارے ساتھ، بہترین تمہیں کوئی معاملہ کرتا ہے تمہارے ساتھ، تو تم اس کو بدلہ دو۔ فإن لم تجدوا ما تکافئونہ، اگر تم کوئی چیز نہیں پاتے جو اس کا تم بدلہ دے سکو تو فادعوا لہ، اس کے لیے دعا کر دو، حتی تروا انکم کافأتموہ، یہاں تک کہ اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ تم سمجھو کہ اب جو اس نے مجھ پر نعمت کی تھی، مجھ پر احسان کیا تھا، میرا فلاں کام اس نے کیا تھا، وہ اس کا میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ تو اس وقت تک آپ نے کیا ہے ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ اب آئیے کچھ اور آیات کی طرف غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولم یروا انا خلقنا لهم، کیا ان مشرکین نے، ان کفار نے دیکھا نہیں کہ انا خلقنا لهم، کہ بے شک ہم نے ان کے لیے پیدا کیا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو چوپائے پیدا کی، انعام اصل میں یہ کیا ہے، نعم کی جمع ہے، اور اس کے اندر اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری سب اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ یہ کس کے لیے بنائی ہے؟ انسانوں کے لیے۔ اور پھر جب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے تو ہم ان سے نفع بھی حاصل کر سکتے ہیں، فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پر شریعت ہمیں منع کر دے گی وہاں پر ہم رک جائیں گے، جہاں پر شریعت ہمیں نہیں روکتی تو پھر ہم اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عادتاً جس جانور کو سواری کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، کیا اس پر سواری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کے لیے ان کو پیدا کیا گیا اس کے علاوہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عموماً جو ہے یہ گائے جو کیا نام ہے بھینس ہوتی ہے، گائے ہوتی ہیں، یہ سواری کے لیے استعمال نہیں ہوتی عموماً۔ تو اب کوئی بندہ اس کو سواری کے لیے استعمال کرتا ہے تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انتفاع حاصل کرنا، نفع حاصل کرنا اس سے، اور آپ اس کے اندر اختیار رکھتے ہیں، آپ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں جس طرح کا بھی چاہے۔ تو اسلام نے یہاں پر کیا ہے، خلقنا لہم، اس سے ہمیں ملکیت دے دی۔ اور جب ہم اپنی ملکیت
میں ہماری ملکیت میں وہ جانور آ جاتا ہے اور پھر ہم اس کے اندر تصرف کرتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں، آخر ہم بھی تو کسی کی ملکیت ہیں یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے نا، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم بندے ہیں اس کے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تصرف نہیں کر سکتا؟ ہم اپنی چیز کے اندر تو تصرف جس طرح چاہیں کرنے کے کیا نام ہے مجاز ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، میری چیز ہے، میں جیسے چاہوں استعمال کروں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، کیا ہم اس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ انا خلقنا لہم، کہ بے شک ہم نے ان کے لیے ہی پیدا کیا ہے، مما عملت ایدینا، کس میں سے؟ اس میں سے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ اب ایدینا یہاں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ سمجھ لیجئے کہ عمل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو عامل نہیں کہا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا عامل، وہ نام عامل نہیں رکھ سکتے، جس طرح کہ صانع نام نہیں رکھا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آیت کے اندر موجود ہے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ جو خبر دینے والی آیات ہوتی ہیں یہ یا خبر والی جو خبریں ہوتی ہیں، مطلب جو بھی کوئی کلام ہے جو خبر کے اوپر دلالت کرتا ہے، وہ زیادہ وسعت رکھتا ہے انشاء اور تسمیہ نام رکھنے والے جملوں سے۔ تو یہ جائز ہے کہ ہم ہر نام سے صفت نکال لیں، اور یہ جائز نہیں ہے کہ ہر صفت سے ہم نام کو نکالیں۔ تو اس لیے ہم کیا کہیں گے کہ الصفات اوسع من الاسماء، کہ صفات یہ نام سے زیادہ وسعت رکھتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ان کے ناموں سے زیادہ وسعت والی ہیں۔ تو ہر نام وہ ایک صفت کو شامل ہے، لیکن ہر صفت وہ نام کو شامل نہیں ہے۔ یعنی ہم کیا نہیں کہہ سکتے کہ اب یہاں پر جیسا کہ ہم نے پڑھا مما عملت، کہ اب کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام عامل ہے، نہیں۔ صنع اللہ الذی، اللہ تعالیٰ صانع ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ الخالق البارئ، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیے، تو وہاں پر ہم استعمال کریں گے۔ اور پھر اس آیت کے ٹکڑے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ثبوت ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہاتھ کی نسبت اپنی جان اپنی نفس کی طرف کی ہے، یہ حقیقی ہاتھ ہیں اور یہ ثابت ہیں، لیکن اس کو ہم مخلوقات کے ہاتھ کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، ہم کسی قسم کی کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے۔ ہم سمجھیں کہ جی جس طرح کے میرے ہاتھ ہیں اس طرح کے اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، نہیں، یہ تشبیہ دینا جائز نہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے دو سے زیادہ بھی ہاتھ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا۔ اب یہاں ایدینا جمع ہے، تو یہاں سے کیا ہم جمع والی بات لے سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ رب العالمین کے دو سے زیادہ ہاتھ ہیں؟ اب یہ اصل میں سمجھ لیجئے مسئلہ کہ ید کیا چیز ہے، قرآن کریم میں اس کا استعمال کیسے؟ تو ید سے مراد امام ابن عثیمین رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ نفس الذات التی لہا یدن، اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے، اور ذات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں وہ مراد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اب یہاں پر ایدی الناس سے مراد کیا ہے؟ بما کسبوا سواء کان من کسب الید او الرجل، وہ جو انسان نے عمل کیا وہ چاہے ہاتھ سے کیا، ٹانگ سے کیا، زبان سے کیا، او غیرہا من اجزاء البدن، یا بدن کے کسی بھی جز سے اس نے کیا، لیکن اس کو کیا کہیں گے؟ بما کسبت ایدی الناس۔ کہتے ہیں لیکن یعبر بمثل هذا التعبیر عن الفاعل نفسه، ولہذا نقول ان الانعام لم يخلقه اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں پیدا کیا، ہم یہ بات کہیں گے۔ اور یہ جو جملہ ہے مما عملت ایدینا،
اور اسی طرح جو سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما خلقت بیدی، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ان کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں مما عملت ایدینا کأنہ قال مما عملنا، ایدینا سے مراد کیا ہے؟ مما عملنا، لأن المراد بالید ذات اللہ تعالی التی لہا ید، ٹھیک ہے، والمراد بیدی الیدان دون الذات، کہتے ہیں جو مما عملت ایدینا ہے وہاں پر مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو خلقت بیدی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ذات مراد نہیں ہے۔ اور یہ شرح عقیدہ واسطیہ کے اندر انہوں نے بات بیان کی ہے۔ اور اسی طرح امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ لفظ الید جاء فی القرآن علی ثلاثۃ انواع، قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں ید کا جو لفظ ہے وہ 3 اقسام پر استعمال ہوا ہے، مفردن و مثنن و مجموعن، مفرد، تثنیہ اور جمع۔ فالمفرد کہتے ہیں مفرد کا جیسا کہ استعمال ہے کقولہ تعالی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، اب یہ کیا ہے؟ یہ واحد استعمال ہوا۔ والمثنى کقولہ تعالی خلقت بیدی، سورہ صاد کے اندر آتا ہے۔ والمجموع کقولہ عملت ایدینا، ٹھیک ہے، اور یہ ادھر بھی آپ نے پڑھا، کہتے فحیث ذکر الید مثناتا اضاف الفعل الى نفسه بضمیر الافراد، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ید کا تذکرہ تثنیہ کے ساتھ کیا ہے وہاں فعل کی نسبت اپنی نفس کی طرف کی ہے اور مفرد ضمیر کے ساتھ، خلقت بیدی، ٹھیک ہے، یا کس کی ہے؟ متکلم کی، واحد کی، افراد۔ وعد الفعل بالباء الیہما، اور فعل کو متعدی کیا ہے با کے ساتھ ان کی طرف، فقال خلقت بیدی، با یہاں پر آ گیا، ٹھیک ہے۔ وحیث ذکرہا مجموعتا، اور جہاں پر جمع کہتے ہیں آیا ہے اضاف العمل الیہا ولم يعد الفعل بالباء، کہتے ہیں وہاں پر عمل کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے لیکن فعل کو با کے ساتھ متعدی نہیں کیا گیا۔ فهذه ثلاثة فروق، کہتے ہیں یہ 3 فرق ہیں۔ فلا يحتمل خلقت بیدی من المجاز، اس لیے کہتے ہیں خلقت بیدی اس کو مجاز پر ہم محمول نہیں کریں گے، ما يحتملہ عملت ایدینا، عملت ایدینا کو ہم مجاز کے اوپر محمول کر دیں گے۔ فإن كل أحد يفهم من قوله عملت ایدینا ما يفهمه من قوله عملنا وخلقنا، کہتے ہیں ہر انسان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ بات سمجھ لیتا ہے جو اس جملے سے وہ سمجھتا ہے عملنا اور خلقنا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مقصود کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شراکت نہیں۔ کما یفہم ذالک من قولہ فبما کسبت ایدیکم، واما قولہ، اور کہتے ہیں یہ کہنا خلقت بیدی فلو کان المراد منہ مجرد الفعل لم یکن لذکر الید بعد نسبت الفعل الى الفاعل معنى، فکیف وقد دخلت علیہ الباء فکیف اذا سنیت۔ غور کریں اس کے اوپر، کہتے ہیں اگر خلقت بیدی اگر مراد اس سے کیا ہو؟ مجرد فعل، کام مراد ہو، ٹھیک ہے، تو لم یکن لذکر الید بعد نسبت الفعل الى الفاعل معنى، تو پھر کہتے ہیں ید کی جو لم یکن لذکر الید، پھر ید کا ذکر نہیں آنا چاہیے تھا، کیوں کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف جو ہے وہ معنوی طور پر ہے۔ فکیف وقد دخلت علیہ الباء، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر تو با داخل ہوا ہے۔ فکیف اذا سنیت، اور جب کہ وہ تثنیہ بھی موجود ہو۔ وسر الفرق، کہتے ہیں راز کیا ہے فرق کا، کہ ان الفعل قد یضاف الی ید ذی الید، کہ فعل کام کی جو ہے نسبت وہ کی جاتی ہے ہاتھ کی طرف، مراد کیا ہوتا ہے؟ ذی الید، ہاتھ والا۔ والمراد الاضافۃ الیہ کقولہ بما قدمت یداک فبما کسبت ایدیکم، واما اذا اضیفت الیہ الفعل
جب اس کی طرف فعل کی نسبت کی جائے تو پھر با کے ساتھ اس کو متعدی کیا جاتا ہے، الی یدیہ مفردۃ او مثناۃ فہو ما باشرتہ یدہ۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیجئے، مطلب میں آپ کو سمجھا دوں مزید آسان الفاظ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر کہا مما عملت ایدینا، مما عملت ایدینا، کہ ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کے حقیقی ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان پر ایمان رکھنا ہمارے لیے واجب ہے، لیکن ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا واجب ہے۔ لیکن اہل علم نے یہاں پر ہاتھوں سے بنانے کا مطلب کیا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی واسطے، کسی شراکت کے بغیر خود اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یعنی ان کے پیدا کرنے میں کسی دوسرے کا ذرہ برابر دخل نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین ہی اس کے صانع ہیں، کوئی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اور مزید اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا تذکرہ، وہ تو قرآن مجید حدیث کے اندر اور اجماع سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، 2 سے زیادہ ہاتھ نہیں ہیں۔ تو جو جمع ہے اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جمع کا جو لفظ ہے وہ 2 کے اوپر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر کہتے ہیں جمع سے مراد تعظیم ہے، کہ اس ہاتھ کی تعظیم مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ زیادہ ہیں۔ فہم لہا مالکون، یہاں پر اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کیا، کیسے کیا کہ ان چوپایوں کو پیدا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے تابع کر دیا، تمہیں ان کا مالک بنا دیا کہ اب جس طرح چاہو تم مجھ سے نفع حاصل کر سکتے ہو۔ اگر اللہ مالک نہ بناتا تو ہم کیسے استعمال کر سکتے تھے؟ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمائی کہ ہم نے ان جانوروں کو تابع کر دیا ہے، لہم، ان کے لیے۔ یہاں پر کس چیز کی وضاحت ہے کہ ان افعال المخلوقات مخلوقۃ للہ، کہ مخلوقات کے جو افعال ہیں وہ در حقیقت کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن اس کی جو نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے وہ کس لیے کی جاتی ہے؟ کسباً وعملاً۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو اس کی نسبت کی جاتی ہے وہ تقدیراً و خلقاً، ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف نسبت تقدیراً اور خلقاً ہوتی ہے، اور انسان کی طرف اس کی نسبت کسباً اور عملاً ہوتی ہے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہ کیا اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ واضح کر دیا کہ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان کو پیدا انسانوں کے لیے کیا، کرنے والے پیدا ہم ہیں، ٹھیک ہے، ہم پیدا کرنے والے ہیں، لیکن ہم نے ان کو تابع بنا دیا ہے تمہارے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، اللہ فرماتے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر تم سواریاں کرتے ہو۔ اور تابع دیکھیں نا کیسے کر دیا کہ اونٹ جب وہ بدک جائے تو کسی کے قابو نہیں آتا، اور تابع کتنا ہے کہ چھوٹے سے بچے کو بھی اونٹ کی نکیل پکڑا دیں تو وہ اونٹ قوی جانور ہونے کے باوجود اس چھوٹے بچے کے ساتھ جہاں پر وہ ہانکتا ہے وہ جاتا ہے، حتیٰ کہ 100 اونٹوں کی قطار بھی موجود ہو تو وہ چھوٹا بچہ ہی ہانک کر ان کو لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ لمبے سفر میں ہم ان کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، سامان ان کے اوپر لاتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہم ان سے لیتے ہیں۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو۔ اب یہاں سے یعنی علماء نے جو مسئلہ نکالا ہے وہ کیا نکالا ہے کہ حیوان کو عذاب دینا جائز ہے جب مصلحت ہو، جب مصلحت ہو، یعنی کہ اس کو تھوڑا بہت مارنا یہ جائز ہے مصلحت کے تحت، جیسا کہ کھانا یہ اس کی مصلحت ہے، تو وہ کہتے ہیں جب کھا سکتے ہیں تو پھر کبھی کبھار اس کو مار بھی سکتے ہیں۔ یا پھر اس طرح یوں سمجھ لیجئے کوئی پرندہ ہے، آپ اس کو گھر کے اندر مانوس کرنے کے لیے اب اس کے پروں کو نوچ لیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اب حالانکہ پر نوچنا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، یا پر اس کے کاٹ دیتے ہیں، تکلیف ہے، وہ اڑ نہیں سک رہا، لیکن آپ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ اس گھر سے مانوس ہو جائے اور پھر بعد میں کہیں پر
جائے نہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے ان میں بہت سارے نفع رکھے اور بہت ساری پینے والی چیزیں ہم نے ان کے رکھ دی۔ افلا یشکرون، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بلکہ کیا کرتے ہیں، ان جانوروں کو ہی غیر اللہ کے ناموں پر ذبح کر دیتے ہیں، غیر اللہ کے ناموں پر آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، لیکن ان جانوروں کو وہ غیر اللہ کے نام پر بنا دیتے ہیں، یعنی اتنی ناشکری، نمک حرامی وہ کرتے ہیں۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب، یہ پھر کیا ہے، جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پھر یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ناشکری ہے کہ نعمت اللہ نے دی اور اس کو غیر اللہ کے لیے تم استعمال کرتے ہو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے، یہ کون سے معبود ہیں؟ معبودان باطل، ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، یہ باطل معبود ہیں جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ حقیقی معبود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ آلہہ استعمال کیا ہے، یہ ان کی نسبت کے اعتبار سے فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا آلہتاً کئی معبود بنا رکھے، اور یہ عبادت ان کی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ کیا کریں، وہ ان کی مدد کریں، ان کی حاجت روائی کریں، ٹھیک ہے، ان کی مشکلات کو دور کریں، اور آخرت پر بھی ایمان اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ سفارش کے بل بوتے پر عذاب سے ان کو بچا لیں گے، عذاب سے ان کو بچا لیں گے۔ یہ سب مدد کی صورتیں ان کا صرف اور صرف اپنے معبودان باطلہ پر کیا نام ہے، اللہ فرماتے ہیں ایمان موجود ہے۔ لعلہم ینصرون، مقصد بیان کر دیا کہ وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ لا یستطیعون نصرہم، اللہ فرماتے ہیں وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، نہ دنیا میں نہ ہی آخرت میں۔ دنیا میں ان کی مدد کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے عابدوں کی مدد تو کیا کریں گے، وہ اپنی بقا، حفاظت اور دوسری ضروریات کے لیے اپنی عبادت کرنے والوں کے محتاج ہیں، اور آخرت میں وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کی عبادت کا انکار کریں گے، ان کو جہنموں کے اندر لے جائیں گے۔ اور وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ ان کے لشکر ہیں۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، سمجھ لیجئے۔ پہلا کیا ہے کہ ہم، اس سے مراد ہے مشرکین، اور لہم، ان سے مراد ہے ان کے معبودان باطلہ۔ تو اب جب یہ کریں گے ہم سے مراد مشرک اور لہم سے مراد لیں گے معبودان باطلہ، پھر اس وقت کیا معنی بنے گا کہ ان کے جو معبودان ہیں، جو معبودان باطلہ ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ عبادت کرنے والے لوگ ہر وقت وہ ان معبودان باطلہ کے خدمت گار ہیں، ان کی مدد کرنے والی فوج ہیں، یعنی ان کے آستانے تعمیر کرتے ہیں، ان کے آستانوں اور قبروں پر جھاڑو دیتے ہیں، انہیں چمکا کر رکھتے ہیں، اور لنگر وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، ان کی حمایت میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کی مشکل کشائی، حاجت روائی کی جھوٹے قصے کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو ان کا گرویدہ بناتے ہیں۔ اگر اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لشکر نہ ہو تو ان کی خدائی ایک لمحہ بھی نہیں چل سکتی۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ ہم سے مراد باطل معبود اور لہم سے مراد مشرکین، تو یعنی جھوٹے معبود قیامت کے دن ان کفار کی عبادت کا انکار کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے پیش کر دیں گے کہ اللہ یہ لے، یہ بندے تھے جو تیری عبادت نہیں کرتے تھے، ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ یعنی دونوں معنی دوبارہ سمجھ لیں۔ پہلا کیا ہے کہ ہم سے مراد ہم نے کہا مشرکین، اور لہم سے مراد معبودان باطلہ، تو وہم لہم جند محضرون، یعنی یہ مشرکین اپنے معبودان باطلہ کے لشکر ہیں جو ان کے اوصاف لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں، ان کی جھوٹی کرامتیں، قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، ان کا نظام چلوا رہے ہیں۔ اور دوسرا جب ہم سے مراد باطل معبود لے ہیں اور لہم سے مراد مشرکین لیں تو پھر معنی کیا بنے گا کہ یہ معبودان باطلہ اپنے مشرکین کو قیامت کے دن عذاب کے لیے حاضر کر دیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا يحزنک قولہم، اے نبی آپ کو ان کا یہ کہنا، آپ کے بارے میں جو باتیں یہ کرتے ہیں، آپ کو شاعر، کاہن، جادوگر، جو کچھ ہی آپ کو کہتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم سب حساب برابر کر لیں گے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے ان کے جملوں سے تنگ نہیں آنا، جو یہ کہتے ہیں ان کو کہنے دیں، ہم جانتے ہیں
ہم جانتے ہیں، اور جب ہم پوچھنے والے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے ہم نے کب ان کی پکڑ کرنی ہے۔ تو یہاں پر آخر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔